العزت کا خاص کرم، اللہ کی خاص عطا، اللہ کی خاص وفا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس جمعے کے صدقے ہمارے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے، آمین۔ جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے صحیح الفاظ میں بیان کرنے اور آپ کو صحیح الفاظ میں سننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ اخلاق جو ہوتے ہیں یہ مینرز ہوتے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کا ایمان تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اس کے اچھے اخلاق نہ ہوں۔ تو اخلاق جو ہے یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ آج اللہ ماشاءاللہ اگر 100 بندہ ہے تو اس میں سے 2 بندے ہی آپ کو اخلاق والے ملیں گے۔ نام اخلاق رکھ لینا سے اخلاق نہیں آتے۔ اخلاق ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنا۔ آج امت کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ ہے اخلاق، جسے ہم انگلش میں مینرز کہتے ہیں۔ جب تک ہمارے مینرز درست نہیں ہوں گے کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اپنی جگہ پر ہے جی، امامہ باندھ لینا، ٹوپی پہن لینا، داڑھی مبارک رکھ لینا، یہ سب نبی کی سنتیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن سب سے بڑی جو سنت ہے یہ ہے اخلاق، صلہ رحمی کرنا، ڈیلنگ اچھی کرنا۔ تو حضرات محترم ہمیشہ صلہ رحمی سے کام لیں۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملے محبت سے ملے، نفرت سے نہ ملے۔ بدقسمتی سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین کریں یہ قطع رحمی مار گئی، قطع تلقی مار گئی۔ ہم قطع ہونے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ قطع ہونا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹ جانا، اس کو زیادہ پسند کرنے لگے ہیں۔ کسی کی بات برداشت کرنے کی ہم میں طاقت ہی نہیں رہی، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، بات اس کی نہیں ہے، لیکن ہم میں برداشت کا مادہ ہی ختم ہو گیا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت سے رہیں، کسی کی بات کو برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ زندگی نہیں ہے کہ یار وہ میرے ساتھ برا ہے، بھئی وہ آپ کے ساتھ برا ہے، آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ برے ہوں؟ نہیں، اگر وہ برا ہے آپ بھی برے بنیں گے تو آپ میں اور اس میں فرق کیا رہا ہے؟ What is the difference between you and him? If he is bad with you and you want to try bad with him, then what is the difference between him and you? The sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, if somebody is bad with you, you gonna be more nicer with him. That is the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی وہ میرے ساتھ برا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ برا ہوں۔ یہ طریقہ، یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تعلق کو ختم کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو تعلق کو ختم کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر بھائی بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات ہے، چھوٹا بڑے کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے، بڑا بڑا ہو گیا ہے لیکن بڑا ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا۔ بڑا یہ سمجھے کہ وہ چھوٹا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، میں بڑے پن کا مظاہرہ کروں، بڑا بھائی ہوں، کیا مظاہرہ کروں؟ چل یار میں نے تجھے معاف کیا۔
تیری غلطی تھی یا میری غلطی تھی، میں نے معاف کیا. نہ بڑے میں بڑے والی خصوصیت رہ گئی اور نہ چھوٹے میں بڑوں کا ادب رہ گیا. یہ صرف اور صرف میں بار بار کہتا ہوں قطع تلقی کی وجہ سے. ماں سے بیٹا ناراض ہوا پڑا ہے، حالانکہ ماں کو رشتہ ہے ناراض ہونے والا، جی باپ کو رشتہ ہے ناراض ہونے والا، سکی بہن کو رشتہ ہے ناراض ہونے والا. جس کے گھر میں حضور نے فرمایا سکی بہن قدم رکھتی ہے برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں، بھائی بہن سے ناراض ہوا پڑا ہے. اور یہ ہم کہتے ہیں نا بیویاں لڑاتی ہیں، خدا کی قسم یہ بھی بات غلط ہے. آج ہم مرد عورتوں سے بھی بدتر ہوئے پڑے ہیں. جہاں پہ 4 عورتیں سر جوڑ کے بیٹھ جائیں نا، ہم کہتے تھے کسی نہ کسی کو لے اڑیں گے. اب مردوں میں یہ چیز آ گئی ہے. گپ شپ میں ہم قطع تلقی نہیں، قطع رحمی سب کچھ رشتے پامال کر دیتے ہیں. جی تو یہ بہت ضروری ہے امت میں کہ صلہ رحمی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے، چہرے پہ سمائل ہونی چاہیے، جب ملے آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو. یہ ضروری ہے. غصہ ہوتا ہے مگر ایک لمٹ کا ہوتا ہے. ہم نے تو ہر ایک چیز کو جو ہے وہ غصے میں گسیڑا ہوا ہے کہ اس بندے سے ہم ایسے ملیں گے تو یہ میرے نیچے لگ جائے گا. یہ مزاج بن چکا ہے، مزاج ہے. علماء ہیں ان کا مزاج بنا ہوا ہے. خطاب کرنا خود نہیں آتا تو غصہ دوسروں پہ جاڑتے ہیں. جی مزاج بن چکا ہے. گھر میں غلطی کسی اور کی ہے، خاوند بیوی پہ نکال رہا ہے. جی غلطی بیوی نے کر دی، باپ کا غصہ بیٹوں پہ نکل رہا ہے. اب یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے، یہ تو جہنم بنایا ہوا ہے نا گھر کو. طریقہ یہ ہے، مزاج یہ ہے اسلام کا کہ محبت کے ساتھ ڈیل کرو. اگر قصور ہو گیا ہے تو کیا ہوا، معافی بھی کسی چیز کا نام ہے نا. حضرت انس بن مالک، بخاری شریف کی حدیث ہے، 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. 10 سال. اب ایک بندہ 10 سال کسی کے پاس رہتا ہے تو اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے. جی مگر آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میرے آقا نے مجھ پہ غصہ کیا. 10 سال میں ایک دن بھی نہیں آیا. کہتے ہیں ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سودا لینے کے لیے بھیجا تو میں چلا گیا. باہر لڑکے کھیل رہے تھے، میں لڑکوں میں کھیلنا شروع کر دیا. دیر گزر گئی، میں کھیلتا رہا. جب بندہ کھیل میں مصروف ہو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. ادھر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت انس فرماتے ہیں میرا منہ اس طرف تھا، آقا نے میری گردن کو دبوچ لیا، پکڑ لیا. تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو آقا کے چہرے انور پہ تبسم تھی. آیا چہرے انور پہ تبسم تھی. اور فرمایا سودا لے آئے؟ فرمایا نہیں لے کے آیا. فرمایا جاؤ لے آؤ. آج ہم بچے کو دودھ لینے بھیجیں اور وہ باہر کھیلنے لگ جائے تو سب سے پہلے بیچارے کی پڑی اسی وقت نکل جائے کہ گھر جاؤں گا تو باپ کی ڈانٹ پڑے گی. ہم نے کہا نا کہ ہم میں وہ مزاج ختم ہو گیا ہے. ہم نام ضرور لیتے ہیں مگر آقا کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے. گھر میں ایمان کب آتا ہے؟ جب پریکٹیکل مسلمان بن جاتے ہیں، معاف کرنا سیکھیں، صلہ رحمی، قطع تلقی نہیں کرنی. جب آپ جس بندے کو قیامت پر یقین ہے نا کہ میں نے مرنا ہے، قیامت آنی ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، وہ معاف کرتا ہے. وہ معاف کرتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں یار، اگر اس سے ہو گئی ہے تو کیا ہوا یار، غلطی ہوتی رہتی ہے. معاف کر کے دیکھیں آپ، وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. کیوں گہرا بن جائے گا؟ کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن کتنا باحیا آدمی ہے یار، میرے دروازے پہ آ گیا، دروازے پہ آ کے کہتا ہے یار غلطی ہو گئی ہے، عید کا دن ہے، میں معافی مانگتا ہوں. خدا کی قسم بھائی بھائی کے دروازے پہ نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ بس میں بڑا ہوں، میں کیوں جاؤں، وہ چھوٹا ہے اس کو آنا چاہیے. وہ چھوڑ دو اس بات کو. اگر تو بڑا ہے تو بڑے پن کا مظاہرہ کر. اگر تو بڑا ہے تو بڑے پن کا مظاہرہ کر کہ میں بڑا ہوں. اور بڑا بھائی ویسے بھی کس کی جگہ پہ ہوتا ہے؟ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. جی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. چھوٹا سمجھے میرا باپ دنیا سے چلا گیا تو بڑا بھائی تو میرا ہے نا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو، آپ اپنے بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دے دیں، کہیں گے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں ایسے جیسے باپ کو کرتا تھا. خدا کی قسم بڑا اتنا برا نہیں ہوتا، نہیں برا ہوتا. ہم میں آ چکی ہے کہ میں دولت، ہوس، اولاد، میرا یہ، میرا بزنس، میری کاریں، میرا سارا کچھ، یہ میرے نے سب کا بیڑا غرق کر دیا. خونی رشتوں سے ہم ٹوٹے ہوئے.
جی گھروں میں دیکھیں تو میاں بیوی کا فساد ہے، گھروں میں دیکھیں تو بھائی بھائی سے پاٹا ہوا ہے، گھروں میں دیکھیں تو بہن بہن سے پاٹی ہوئی ہے، گھروں میں دیکھیں تو بھائی باہر سے لڑ رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ قطع تلقی ہے۔ اور حضور نے فرمایا، اب سنیے گا، کہ قیامت کے دن وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو اپنے خونی رشتوں کو توڑ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت یہ دیکھیں صلہ رحمی بڑی پیاری چیز ہے، بڑی میٹھی چیز ہے، یہ ایسی میٹھی ہے خدا کی قسم، اگر آپ نے پتھر کو توڑنا ہو نا، اس کو بھی میٹھا بن کے دیکھیں ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دل تو ہے ہی ٹوٹا ہوا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہ ٹیبل میرے سامنے پڑا ہے، یہ ٹوٹ جائے کیا اس کی کوئی قدر رہ جائے گی؟ جی چلے 2 حصوں میں ٹوٹ گیا ہے جی، قیمت گر جائے گی جی۔ اگر 4 حصوں میں ٹوٹ جائے تو اور قیمت گر جائے گی، 10 حصوں میں ٹوٹ جائے تو اس سے کچھ چیز بنے گی نہیں جی، اس کی ویلیو ختم ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ ٹوٹنے سے چیز کی ویلیو، میری طرف دھیان، چیز کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹنے سے چیز کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یہ دل ایسا ہے، جتنا ٹوٹتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے، جتنا ٹوٹے گا اتنا مہنگا ہوتا ہے جی، جتنا ٹوٹے گا اس کی قدر بڑھتی جائے گی۔ تو عبداللہ ابن سلام یہ یہودی تھے پہلے، حضور نبی اکرم صحابہ اکرام کو تشریف فرما تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو یہ آئے اور پیچھے آ کے بیٹھ گئے، اور آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کروں گا۔ مناظرہ ہوتا ہے ڈیبیٹ کرنا، ڈیبیٹ کروں گا۔ یہودی تھے، جب آ کے بیٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مینرز کا چیپٹر چھیڑا ہوا تھا، اخلاق کیا، محبت کیا۔ آ کے بیٹھ گئے آقا گفتگو فرماتے رہے۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ کس غرض سے آیا تھا؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ فرمایا پہلے غلام بننے تو نہیں آیا تھا نا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ غلام بننے آیا تھا۔ فرمایا نہیں، غلام بننے نہیں تو آیا، تو میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آیا ہے، بحث کرنے آیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ فرمایا تم موسیٰ کو مانتے ہو نا، موسیٰ زیادہ میں اس کا حقدار ہوں، نبوت میں موسیٰ میرا بھائی ہے، تو ڈیبیٹ کرنے آیا ہے نا، مناظرہ کرنے آیا تھا نا، بحث کرنے۔ فرمایا یا رسول اللہ ایسی بات ہے، تو پھر غلام کیوں بننے آ گیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب سے آپ کا چہرہ دیکھا ہے نا، اب دل کہتا ہے کہ محمد کو دل دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یا رسول اللہ یہ دل اب آپ کا غلام۔ کیا چیز تھی جو اس دل کو محمد عربی کا غلام بنا گئی؟ وہ اخلاق تھی۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا، کوئی محمد ٹھگ سنیدہ تے کوئی محمد چور، جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ سبحان اللہ۔ لوگ جن کی باتیں کرتے ہیں نا، کوئی کام نہیں آئے گی ان کی شفاعت، وہ تو حضور فرما گئے ہیں بے فاطمہ اپنے اعمال پہ بیڑے پار ہوں گے۔ بھائی تم کسی اور محمد کی بات کرتے ہو، ہم جس محمد عربی کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو یہ کہا ہے فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی تو سردار ہے۔ ہم تو ان کی بات کرتے ہیں، ہم تو ان کے عاشق ہیں۔ آقا کو بھی دیکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر آنکھ سے محمد عربی نظر نہیں آتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ میں نے پچھلے جمعے پہ واقعہ بیان کیا تھا، دوبارہ ایمان کی تازگی کے لیے دوبارہ بیان کر دیتا۔ لیلا تھی نا، لیلا، اس پہ عاشق تھا مجنو۔ مجنو تابعی ہے، کوئی عام بندہ نہ سمجھیے گا، یہ امام حسن کے زمانے میں ہوا ہے جی۔ جب امام حسن نے امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کی نا، حکومت امیر معاویہ کو دے دی، تو گلی سے گزر رہے تھے، آگے سے مجنو آ رہا تھا، اس کا اصل نام ہے ابو القیس۔ تو کہا کہ میں نے کیا اچھا نہیں کیا کہ میں نے اب حکومت جو ہے وہ امیر معاویہ کو دے دی ہے، اچھا کیا ہے؟ تو مجنو کہتا ہے نہیں یار، حکومت کی اصل حقدار تو لیلا تھی، حکومت کی اصل حقدار دیکھیں نا، جس کا عاشق بندہ ہو اسی کے نام لیتا ہے۔ ہم اگر جھوم کے محبت میں آقا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، جس کا ذکر آپ کثرت سے کریں گے آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہا نہیں، حکومت کی حقدار جو ہے وہ لیلا تھی، لیلا تھی۔ عثمان بن شاہد نے کہا ہل انت مجنون، تو پاگل ہے؟ اب وہ اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا، ابو القیس کو کوئی نام سے جانتے نہیں ہے، جو بھی جانتا ہے مجنون کے نام سے جانتا ہے۔ تو یہ تابعی تھا۔ اب حاکم وقت نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا
اور کہتا ہے اے لیلا تجھے پتہ ہے میں نے کیوں بلایا ہے؟ لیلا کہتی ہے کیوں بلایا ہے؟ اتنا خوبصورت جوان ابو القیس وہ تیرے پہ مر مٹا ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو کتنی خوبصورت ہے کہ جو مجنو کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے، تو میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں کہ میری کنیزیں جو ہے نا وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میری جو نوکرانیاں ہیں نا وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حاکم کے دربار نے لیلا نے 2 جملے بولے، آج بھی وہ تاریخ میں درج ہے۔ لیلا نے کہا اے حاکم وقت، تو نے مجھے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، کاش مجنو کی آنکھ سے دیکھتا۔ آئے 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 آئے، تو نے مجھے اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا ہے، کاش مجھے مجنو کی آنکھ سے دیکھتا۔ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ اس نے یہ بولا، تو نے مجھے سر کی آنکھ سے دیکھا ہے، کاش تو مجھے عشق کی آنکھ سے دیکھتا، عشق کی آنکھ سے دیکھتا۔ تو عشق بہت ضروری ہے۔ اب آقا کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھ کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی آنکھ؟ وہ ابو بکر کی آنکھ ہو، آیا وہ عمر کی آنکھ ہو، وہ عثمان غنی اور علی شیر خدا کی آنکھ ہو، وہ آنکھیں بلالی ہو یا آنکھیں اویس کی ہو جو مر مٹنے والی ہو۔ ابو جہل اور ابو لہب کی آنکھ نہیں جی، آنکھ وہ چاہیے جو محمد رسول اللہ کو دیکھے، نہ کہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھے۔ وہاں بھی آنکھ جو چاہیے عشق والی چاہیے۔ ہر صحابی نبی تو صلہ رحمی، صلہ رحمی جو ہے انسان کو بلندیوں پر بٹھا دیتی ہے۔ قطع تعلق نہیں ہونا، جڑنا ہے۔ یہ رحم ہے نا، جو رحم جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا نا تو یہ اللہ کے عرش سے لپٹ گیا، اللہ کے عرش سے لپٹ گیا، رونے لگا۔ اب اللہ نے فرمایا اے رحم سن، جو تیرے ساتھ چمٹے گا وہ میرے ساتھ چمٹ جائے گا، اور جو تجھ سے ٹوٹے گا وہ مجھ سے ٹوٹ جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ کے ساتھ انسان کا رابطہ قائم ہوتا ہے۔ جی آپ کو ایک بڑے پیار کی بات بتاتا ہوں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں، پلے باندھ لیں۔ نماز پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں جی، نیکی کے کام کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، مگر حضرات محترم کبھی کسی غریب کے آنسو پہنچ کے دیکھیے گا، کبھی کسی یتیم کے پاس بیٹھ کے دیکھیے گا، کبھی کسی کو صدقہ خیرات دے کے دیکھیے گا۔ جو دل کو سکون آپ کو اس سے ملے گا نا وہ کسی عبادت سے نہیں ملے گا، کسی عبادت سے نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال دے دیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ جی قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا اے بندے میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ میں پیاسا تھا، کیا تو نے مجھے پانی پلایا؟ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے مالک تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو پوری کائنات کو روزی دینے والا ہے، پانی تیرے ہاتھ میں، رازق تو ہے، رزق تیرے ہاتھ میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا کہ تو بھوکا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اے بندے سن، ایک دن وہ تیرا نیکسٹ ڈور نیبر ہے نا، جو وہ پڑوسی، وہ بھوکا تھا، وہ بھوکا سو گیا، کاش تو اس کو کھانا کھلا دیتا، تو اس کو کھانا نہ کھلاتا بلکہ مجھ کو کھانا کھلاتا۔ وہ ایک دن تیرا دوست پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کو نہ پانی پلاتا بلکہ مجھ کو پانی پلاتا۔ کیوں؟ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو صلہ رحمی کرنا سیکھیے، جو ٹوٹے اس سے جڑے۔ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا مجھ سے ٹوٹ گیا ہے تو کیا ہوا؟ یار آپ کے پاس سولوشن ہے، ایلفی ہے آپ کے پاس، گلو ٹیک کے جڑ جائیں اس کے ساتھ، توڑنا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، میں اکثر کہتا ہوں مجھے اگر آپ کا درد نہیں ہے تو میں کس چیز کا مسلمان ہوں؟ آپ کو اگر میرا درد نہیں ہے تو میں کس سے مسلمان ہوں؟ ایک بندہ آپ کے دروازے پہ ادار مانگنے آتا ہے، آپ کے پاس ہے، خدمت کرے، اور قسم خدا کی اس لحاظ سے خدمت کرے کہ مولا تیری وجہ سے دے رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، قسم نہیں کھاتا اس لیے کہ اتنی دلیل بہت ہے۔ میرے در پہ کوئی آ جائے نا، اگر میرے گھر میں ہو تو کبھی واپس نہیں پلٹتا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو پچھلے ویک کی بات بتاتا ہوں، ایک شخص آیا تو مجھ سے اس نے بات کی، جب بات کی تو میں نے کہا کہ نہیں، دل میں کہا
دل میں کہا نہیں آئے گا تو نہیں دوں گا. جی خدا کی قسم مطالعہ کرنے بیٹھا تھا, کتاب کھولی, پہلی حدیث میری آنکھوں کے سامنے آئی. آیا وہ حدیث یہ تھی کہ میرے آقا کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک سوالی آ گیا اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے بھوکے ہیں کچھ دے دو. آقا نے فرمایا عائشہ کو گھر میں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. فرمایا فاطمہ کچھ گھر میں ہے؟ فرمایا کچھ نہیں ہے. اب سنیے گا, میرے آقا نے 1 گھنٹہ یہودی کے ہاں نوکری کی, جو کھجوریں ملی اس کو دے دی, یہ محمد عربی کی طرف سے. سبحان اللہ. میں نے کتاب بند کی, میں نے کہا بس میرے لیے یہی کافی ہے. اسی وقت اٹھا لے کے میں نے کہا یار یہ لے, اور سن یہ بھی جب تیرا جی چاہے دے دینا. خدا کی قسم جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے نا, اللہ کو ناظر جان کے وہ واپس لٹائے گا. اگر آپ کے دل میں کھوٹ ہوگا نا تو پھر آپ کو وہ نفع نہیں دے گا. کہ میرے مولا تو ہے, یہ رزق جو دیا ہے تو نے دیا ہے, ہاں نہیں ہے تو نہیں ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, اگر ہے تو اس نیت سے دے مولا.